وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور گنہگار آنکھیں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمت آنکھ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور اس کے لیے زبان اور ہونٹ بنائے۔ وہدیناہ النجدین، اور اس کے سامنے دو راستے واضح کر دیے، کفر و شرک کا راستہ اور توحید کا راستہ، اور بندے کو اختیار دیا کہ جس راستے پر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم بہت کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو۔ یاد رکھو کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل و دماغ سے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا کہاں استعمال کیا، صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ ہم اپنے کانوں کا استعمال کہاں کرتے تھے، آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے، دل و دماغ کا استعمال کہاں کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ تو آنکھ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا صحیح بخاری میں ان لعینک علیک حقا، یاد رکھو کہ تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، آنکھ کا حق۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دن میں مسلسل روزے رکھتے ہیں، نفل روزے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر نصیحت کی اور کہا فلا تفعل، ایسا مت کرو، قم ونم وصم وافطر فإن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا۔ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تم سے ملاقات کرنے والے، تمہارے پاس آنے والے مہمانوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے۔ اس لیے رات میں سو بھی اور رات میں قیام اللیل بھی کرو، دن میں کبھی نفلی روزہ رکھو اور کبھی افطار کرو، یعنی غیب کر دیا کرو، مسلسل روزے مت رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا بھی ہمارے اوپر حق بیان کیا ہے۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھوں سے اس کائنات میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، ان میں غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ افلا تبصرون، کیا بات ہے کہ تم لوگ اللہ کی نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیوں نہیں لوگ اونٹ کی طرف دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ آسمان کی طرف کیوں نہیں نظر ڈالتے کہ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟
زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اس زمین کو کیسے اللہ نے بچھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، ان کو دیکھ کر کے ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آنکھ کا حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جسم کو، اپنی آنکھ کو آرام پہنچائیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کاموں میں مشغول رکھنا اور اپنے آپ کو تھکانا، یہ آنکھ کے حق کے خلاف ہے۔ آنکھ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، فواحش سے، منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے، گندی چیزوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اور آنکھ کا حق یہ بھی ہے کہ جو بھی آنکھ کو تکلیف دینے والی چیزیں ان سے اپنے آپ کو، اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کے اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھوں سے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمارے پورے جسم سے اتنے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ انسان سے سرزد ہونے والے اس وقت ان حالات میں جہاں سوشل میڈیا کا انسان بڑی تیزی سے، کثرت سے استعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ ہم سے سرزد ہونے والے گناہوں کا تعلق سوشل میڈیا ہے اور ہماری آنکھ ہے۔ اس لیے کہ آج مرد، عورت، نوجوان، بچے، لڑکے، لڑکیاں، ہر ایک کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، اور موبائل فون میں انٹرنیٹ کی بہترین سہولت۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوں اور آنکھوں کے زنا سے، آنکھوں کی فتنے سے، آنکھوں کی برائی سے وہ محفوظ۔ الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی، اللہ تعالیٰ نے جن کو محفوظ رکھا ہے وہ محفوظ ہوں گے، ورنہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے، انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے اکثر لوگ آنکھوں کے فتنے میں ملوث۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زنا صرف یہ ہے کہ آدمی شرمگاہ سے زنا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العینان تزنیان والرجلان تزنیان والیدان تزنیان والفرج یزنی۔ جس طریقے سے انسان شرمگاہ سے زنا کرتا ہے، اسی طرح سے آنکھیں بھی زنا کرتی، آنکھیں بھی زنا کرتی، ہاتھ زنا کرتے ہیں، قدم زنا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا آنکھوں کا زنا، زناہ النظر، کسی غیر محرم عورت کو، کسی اجنبی عورت کو، کسی اجنبی لڑکی کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا کیا ہے کہ غلط چیزوں کو لذت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اپنے کانوں سے غلط چیزوں کو سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ زبان کا زنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی غیر محرم عورت سے، کسی اجنبی لڑکی سے زبان سے بات کرنا، شہوت کی گفتگو کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے۔ قدم زنا کرتے ہیں، برائی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانا، برائی کی طرف چل کر کے جانا، یہ پیر کا اور قدم کا زنا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جہاں ہر انسان انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، ایسے دور میں انٹرنیٹ پر، اور جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، گلی اور محلے میں، بازاروں میں، روڈ پر، ہر چہار جانب فحاشی، بے حیائی، عریانیت، ننگا پن کا ایک طوفان ہے، ہر طرف گندگی بھری ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اور اپنی نظر کی گندگیوں سے، نظر کے فتنوں سے، نظر کے زنا سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہو گئی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مردوں اور خواتین کو، سب کو حکم دیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، یہی ان کے حق میں بہتر اور نفع بخش۔ اگر ایک نوجوان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ آگے خواتین کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے حکم دیا،
یہی تعلیم اللہ نے عورتوں کو دی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مومنہ عورتوں سے بھی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں, اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں. عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو, نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو, ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اپنے آنکھوں کو, اپنی نظروں کو آزاد اور آوارہ نہ چھوڑ دیں. جدھر بھی نظر جائے, جدھر بھی نظر اٹھے, ہر ایک پر ہم اپنی نظر ڈالتے رہیں. یاد رکھیں, کہنے والے نے کہا النظر برید الزنا, نظر, آنکھ, دیکھنا یہ زنا کا پیش خیمہ ہے, یہ زنا کی ڈاک ہے, تمہید ہے. یہاں سے زنا کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. جب آدمی اپنی نظر کو آوارہ آزاد چھوڑتا ہے اور شہوت کی چیزوں کو اپنی نظر سے لذت کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زنا کے بدکاری سے, زناکاری سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کرتے وقت کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے بدکاری کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, بلکہ زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے ہیں, جو بھی اسباب و عوامل ہیں, ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تاکہ اس گھناؤنے عمل سے, اس بدکاری سے, اس گندے عمل سے ہم محفوظ رہ سکیں. تو اس میں سے زنا تک پہنچانے والے راستوں میں ایک راستہ کیا ہے؟ نظر کا راستہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے کہا, راستوں پر, گزرگاہوں پر, گلی اور محلے میں غیر ضروری طور پر لوگوں کو جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے, لوگوں کو بیکار بیٹھنے سے منع کیا گیا. ایاکم الجلوس بالطرقات, اے لوگوں راستوں پر, گلی محلوں میں بیکار مت بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے کہا وما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا, اے اللہ کے رسول کبھی کبھار ہم کو راستے پر بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے, تو کیا ضرورت کے تحت بھی ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذ ابیتم الا المجلس فآتوا الطریق حقہ, اگر تم راستے پر بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو, کبھی تمہیں راستے پر بیٹھنا ہی ہے, تو راستوں کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راستے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ راستے پر کوئی اجنبی لڑکی, کسی کی بہن بیٹی راستے سے گزر رہی ہے, ہم اپنی نظر اس پر مت ڈالیں, ہم اس کی طرف شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں. اپنی نظر کی حفاظت کرو, اپنی نظر کو پست رکھو, یہ راستے کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ضمانت لی, وعدہ لیا, اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ, اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے 6 باتوں پر عمل کرنے کی ضمانت دے کہ میں اپنی زندگی میں 6 باتوں پر عمل کروں گا, 6 چیزوں کی پابندی کروں گا, میں اسے دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دیتا. آپ تصور کیجئے ضمانت کس چیز کی؟ جنت کی ضمانت, آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت, اور وہ بھی کس کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جن کی ضمانت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی, کبھی اس میں شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا تمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم. 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. کہا کہ جب بات کرو تو سچی بات بولو, جھوٹ مت بولو, وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو, وعدے کی خلاف ورزی مت کرو, اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو صحیح طور پر ادا کر دو, امانت میں خیانت مت کرو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھ سے کبھی کسی پر ناحق ظلم مت کرو. یہ 6 ایسی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان 6 چیزوں کی حفاظت کرو گے اور ان کی پابندی کرو گے, ان پر عمل کرو گے, میں دنیا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار, 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی.
جہنم کی آگ انہیں نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ ان آنکھوں کو جلا نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ 3 آنکھیں کون سی؟ عین حرست فی سبیل اللہ، وعین بکت من خشیت اللہ، وعین کفت عن محارم اللہ۔ کہا کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ ان کو چھو نہیں سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی پہرے داری کرتی ہے، سرحد کی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں دشمن اچانک مسلمانوں کے پاس داخل نہ ہو جائے، سرحدوں کی نگرانی اور حفاظت کرنے والی آنکھ۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کے ڈر سے جس آنکھ سے آنسو بہ جائے، وہ آنکھ بھی بڑی مبارک آنکھ ہے۔ اور تیسرے وہ آنکھ جو اللہ کے محارم، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہمارے لیے حرام قرار دیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے جو آنکھ رک جاتی، غلط چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، ایسی آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنی خاص طور پر اس زمانے میں، جس زمانے میں طرح طرح کے فتنے قدم قدم پر ہمارے سامنے، ایک انسان گھر سے باہر کیا نکلتا ہے، فتنے، برائیاں، بے حیائی، گندگی آگے بڑھ کر کے ہم کو دعوت دیتی ہے۔ ایسے صورتحال میں جہاں طرح طرح کے فتنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر نظروں کی حفاظت اور آنکھوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیسی کیسی تعلیمات دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، بار بار کسی پر ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی پر مت ڈالو، اس لیے کہ راستہ چلتے ہوئے کسی اجنبی عورت پر بغیر قصد و ارادے کے اگر اچانک کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو بغیر قصد و ارادے کے، اچانک بغیر اختیار کے جو نظر پہلی نظر پڑ گئی ہے وہی معاف ہے۔ جان بوجھ کر کے قصد و ارادے کے ساتھ اختیار سے اگر دوسری نظر اگر تم کسی عورت پر ڈالو گے تو یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے صحابہ کرام اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے تھے اور نظر کے فتنے سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانے کی فکر کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الفجاء، اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے، اچانک راستہ چلتے ہوئے اچانک اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو اس نظر فجاء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ فوراً اپنی نظر پھیر لو، فوراً اپنی نظر پھیر لو۔ آپ تصور کیجئے، ہمارے نوجوان تصور کریں کہ اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ فوراً نظر پھیر لو، نظر دوسری طرف ڈالو۔ آج موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر آج ہم اچانک کیا گھنٹوں ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، فحش مناظر دیکھ رہے ہیں اور ان گندگیوں سے ہم محظوظ ہوتے ہیں گھنٹوں، اور ہمیں اس گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ کیسا گناہ ہے؟ بدنگاہی کا فتنہ، بد نظری کا یہ فتنہ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں، کسی انسان کے دل کے اچھا اور برا ہونے کے لیے، خراب ہونے کے لیے اس کی نظر پر اس کا دار و مدار ہے۔ ہماری نظر اچھی رہے گی تو ہمارا دل اچھا رہے گا، ہماری نظر اگر گندی رہے گی یاد رکھو ایسے انسان کا دل گندا ہو جائے گا۔ نظر یہ دل کا راستہ ہے۔ آج کیا بات ہے، آج کیا بات ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلتا ہے۔ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے عذابات بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے سامنے کتاب و سنت کی تعلیمات ذکر کی جاتی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کیوں نہیں نکلتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے گناہوں سے اپنے دل کو سخت کر لیا ہے، اپنے گناہوں سے ہم نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے، اور خاص طور پر
نظر کے گناہ سے. جب انسان کی نظر گندی ہوتی ہے تو اس کا دل بھی گندا ہو جاتا ہے. نظر کی خرابی سے دل خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس زمانے میں نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں, تنہائیوں میں جب آدمی ہوتا ہے, خاص طور پر نوجوان تنہائیوں میں ہوتے ہیں, بند کمرے میں ہیں, رات کی تاریکی ہے, تنہائی ہے, تو ایسے وقت میں ہم اپنی نظروں کا, اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. یہ آنکھوں کا فتنہ اور نظر سے سرزد ہونے والے جو گناہ ہیں, یہ کتنے خطرناک گناہ ہیں, ہماری نیکیوں کو بھی ضائع اور برباد کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے, لیکن ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذرات کی طرح, گرد و غبار کی طرح اللہ ان کو بکھیر دے گا, ان کو اڑا دے گا. ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے پاس. صحابہ کرام سن کر ڈر گئے, کہا اللہ کے رسول آخر وہ کون لوگ ہوں گے, ان کے گناہ کیا ہوں گے, ان کے صفات کیا ہوں گے, آخر ان کی نیکیاں سب تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ضائع کیوں ہو جائیں گی. ان کے صفات ہمارے سامنے بیان کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون, ہاں وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تم ہی جیسے ہوں گے, وہ بھی باقاعدہ راتوں میں عبادت کرتے ہوں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو, لیکن ان کی غلطی کیا ہوگی, وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. یہ لوگ تنہائیوں میں تنہائیوں کا غلط استعمال کرتے تھے. جب تنہائی میں ہوتے, اکیلے میں ہوتے, تو اپنی نظروں سے غلط چیزوں کو دیکھتے تھے, فحش اور گندی چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھتے تھے. تنہائیوں میں اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرتے تھے, جس کی وجہ سے ان کی تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی ضائع اور برباد ہو جائیں. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں اپنی نیکیوں کی اگر حفاظت کرنا ہے, اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور خاص طور پر اپنے نظروں کی حفاظت کرنا ہے. ہم اپنے نظروں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. زمانہ, ماحول جس تیزی کے ساتھ بگڑ رہا, اور برائی کے آلات جتنے تیزی کے ساتھ میسر ہیں ہمارے ہاتھوں میں, ایسے وقت میں ایک ہی چیز ہمیں تنہائیوں میں اور سوشل میڈیا کے ان گناہوں سے ہمیں بچا سکتی ہے, اور وہ ہے اللہ کی عظمت کا احساس, اللہ کا حقیقی خوف اور ڈر. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو, لوگوں سے چھپ سکتے ہیں, بند کمرے میں دیکھنے والا کوئی نہیں, لیکن جس ذات کے سامنے مجھے تنے تنہا اکیلے کھڑا ہونا, میں اس ذات سے چھپ نہیں سکتا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو, لیکن اس اللہ سے نہیں چھپ سکتے جو تمہارے ساتھ, جس کا علم, جس کی قدرت, جس کا سمع و بصر تمہارے ساتھ. تم رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہو, بند کمرے میں کیا کر رہے ہو, دیکھنے والا کوئی نہیں. وہ رب العالمین, وہ احکم الحاکمین, مالک یوم الدین, جس کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر کے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے, وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس اللہ کا حقیقی خوف اور ڈر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں. وہ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, جو آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے, اور سینوں کی مخفی اور پوشیدہ باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور سوشل میڈیا کے ان گناہوں سے, اپنی نظروں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اس بات کا تصور کرنا ہے کہ ہماری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم کیمرے کی زد میں, ہمیشہ ہر لمحہ ہم کیمرے کی زد میں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو لگایا ہے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے, جو کچھ ہم کرتے ہیں فرشتے باقاعدہ اس کو لکھتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو لگایا, اور ہمارے یہ اعضا, ہمارے جسم کے یہ اعضا, ہاتھ, پیر, کان, آنکھ, دل و دماغ, یہ سب قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, آج ہماری زبان بات کر رہی, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے
منہ پر مہر لگا دے گا اور ہمارے ہاتھ بات کریں گے, ہمارے قدم بات کریں گے اللہ کے سامنے. اور جو بھی اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہمارے اعضاء جسمانی قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا گناہ کیا تھا, ہم نے اپنے کانوں سے کیا سنا تھا, اپنی آنکھوں سے ہم کیا دیکھتے تھے, ہم کہاں چل کر کے جاتے تھے, ہمارے قدم گواہی دیں گے. اس وقت انسان پریشان ہوگا. اور یاد رکھو تیسرا ریکارڈ, تیسرا کیمرہ, یہ جسم, یہ زمین, جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں, جس زمین پر ہم نیکی اور گناہ کے کام کرتے ہیں, یہ زمین کل قیامت کی دن ہمارے خلاف گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین قیامت کے دن اپنی خبروں کو بیان کرے گی. اگر اس زمین پر ہم نے ایک سجدے کیے ہیں وہ زمین ہمارے سجدے کی گواہی دے گی. لیکن کسی زمین پر کہیں بھی چھپ کر کے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا قیامت کے دن یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. تو ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. انسان کے سامنے جب نام اعمال کی شکل میں قیامت کے دن وہ ریکارڈ رکھا جائے گا, انسان اپنے نام اعمال کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا اور کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. کیسا نام اعمال ہے, کیسی کتاب زندگی ہے, کیسا ریکارڈ ہے. میری زندگی کے چھوٹے بڑے کسی بھی عمل کو نہیں چھوڑا, سب پوری زندگی, میری زندگی کا پورا بائی ڈاٹا اس میں محفوظ ہے, ریکارڈ ہے. تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی پوری ریکارڈ ہو رہی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی اجنبی لڑکی پر, کسی غیر محرم, کسی اجنبی عورت پر نظر ڈالنے سے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں, ہمارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں. نظر اٹھانے سے پہلے ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں. بد نظر اٹھنے والی تھی, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی. کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ اٹھا. بد نظر اٹھنے ہی والی تھی, کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ اٹھا. ہم کسی اجنبی لڑکی پر, کسی غیر محرم عورت پر جب نظر ڈالتے ہیں شہوت کی نظر سے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جس طریقے سے ہم کسی غیر پر نظر ڈال رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں. اور یاد رکھو زندگی ہمارا حساب لیتی, جیسا ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بطور سزا دنیا میں ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ہمیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بطور سزا ان چیزوں سے دوچار کرے گا. اور نظر کے فتنے سے اپنی نظر کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی وقت پر شادیاں کریں. شادیوں میں تاخیر یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے لوگ نظر کے فتنے میں مبتلا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. وقت پر نوجوانوں کی شادیاں کرو, اس لیے کہ شادی کا پہلا فائدہ کیا ہے, شادی ہوتے ہی اس کی نظر جھک جائے گی. فانه اغض للبصر واحسن للفرج, اور اس کی عزت و آبرو اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ ہم کوشش کرنے کے ساتھ, اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانے کے ساتھ, ہم اپنے کان, اپنی آنکھ اور اپنی زبان, اپنے دل کے شر سے, فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں اور یہ دعا بارہا پڑھتے رہیں. اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من شر لسانی ومن شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری, اپنے کان کے شر سے, اپنی آنکھ کے شر سے, ومن شر لسانی, اپنی زبان کے شر سے, ومن شر قلبی, اپنے دل کے شر سے, ومن شر منی, اپنی شرمگاہ کے شر سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جب انسان اللہ سے دعائیں کرے گا اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, اپنے آپ کو نظر کے فتنوں سے بچانے کے لیے اور کوشش کرے گا, تو ضرور اللہ تعالیٰ کتنا بھی ماحول خراب ہو, کیسے بھی گندے ماحول میں انسان رہتا ہو, اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی, اس کی آنکھیں محفوظ رہیں گی اور وہ کوئی بری حرکت نہیں کر سکتا ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظر کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے نظر میں، ہماری آنکھوں میں اے اللہ تو حیا اور خوف پیدا کر دے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے تیرے خوف سے آنسو بہے اور ہماری نظر کسی غلط چیز کو دیکھنے سے باز آ جائے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں تو انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔